الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے فداکاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غمگسار رحمت پروردگار جان عالمین طٰہٰ و یاسین مزمل مدثر جناب احمد مجتبیٰ جان سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے بس بنا میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں اور بڑے آواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوسٹر کے ذریعے آپ کو خبر مل ہی گئی ہوگی کہ آج کس ہستی کے عرس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ میں گزشتہ مہینے بھی یہاں پر حاضری ہوئی تھی۔ مہینے کے اعتبار سے تو ایک مہینہ ہو گیا، سن کے اعتبار سے ایک سال ہو گیا۔ 2021 میں حاضری ہوئی تھی، 2022 چل رہا ہے۔ تو پھر سے مجھے مدعو کیا اور مجھے عنوان بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری مخلوقات ہیں، تو ان مخلوقات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہر مخلوق کسی نہ کسی سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر مخلوق کسی نہ کسی سے خوف زدہ ہے، وہ درخت ہو کہ پرند ہو، چرند ہو کہ دریا میں رہنے والی مخلوق ہو، غرض کے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ کسی نہ کسی سے خوف زدہ نظر آتی ہے۔ ہم درخت کو دیکھ لیں تو درخت اس بات سے خوف زدہ نظر آتا ہے کہ کوئی لکڑہارا میرے پاس نہ آ جائے اور میری لکڑیوں کو کاٹ کاٹ کر جلا نہ دے، درخت اس بات سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دریا کی مچھلیوں کو دیکھ لیں تو دریا کی مچھلیاں اس خوف سے لرزہ برنداب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کون شکاری آئے اور ہمیں اپنے جال میں پھنسا کر اپنے پیٹ کی خوراک بنا لے۔ پرندے بھی اپنے خوف سے کہیں نہ کہیں خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی من چلا آ جائے اور ہمیں اپنی بندوق کا شکار بنا لے۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمایا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بات سے خوف زدہ نظر آتے ہیں کہ کوئی وسائی ہمارے پاس نہ آ جائے اور ہمیں ذبح کر کے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں کھا نہ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تو وہ مخلوق ہے جن کا شمار نباتات میں ہوتا ہے، جن کا شمار جمادات میں ہوتا ہے۔ اب آئیے، حیوان بھی ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات اس میں ایک انسان ہے۔ اشرف المخلوقات جسے انسان کہتے ہیں، تو انسان بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ ایک انسان اگر وہ بیوی بچے والا ہے تو وہ بچوں کی نافرمانی سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ بیوی والا ہے تو بیوی کے چھوڑ چلے جانے سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ والدین والا ہے تو والدین کی جدائی سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اپنی بیماری کے ذریعے مرنے سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ غرض کے کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق کسی نہ کسی سے خوف زدہ نظر آتی ہے، کسی نہ کسی سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی ہے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ وہ مخلوق کون سی مخلوق ہے؟ کیا وہ پلین میں سفر کرنے والی مخلوق ہے؟ کیا وہ سائنس
دام والی مخلوق ہے؟ کیا وہ جغرافی دام والی مخلوق ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، جہاں پر تو نے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے، تو تو بتا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو کسی سے ڈرتی نہیں ہے، جو کسی سے خوف زدہ نہیں ہے؟ تو قرآن بے ساختہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سنو سنو، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم پھر پلٹ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ کیا درگاہ میں بیٹھ کر چلم ٹھوکنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ کیا لمبے لمبے بال رکھنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں؟ کیا لمبا لمبا کرتا پہننے والے ہم کو ہم اللہ کا ولی کہہ لیں؟ کیا ہاتھوں میں 6 انگوٹھی پہننے والوں کو ہم اللہ کا ولی تسلیم کر لیں؟ قرآن بتا تو صحیح اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو قرآن پھر پلٹ کر جواب دیتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم پھر قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہونے میں اور ایمان والا ہونے میں، تقوی شعار ہونے میں اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن پھر پلٹ کر جواب دیتا ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، قرآن سے ہمیں جواب مل گیا کہ ولیوں کی ذات کون سی ذات ہوا کرتی ہے، ولیوں کی ہستی کون سی ہوا کرتی ہے، اور انہی اولیاء اکرام کی جماعت میں سے ایک عظیم ولی کا ذکر میں آپ کے سامنے یہاں پر حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، جن کو ہم حجت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سال کی تھی اس وقت ان کی ولادت ہوتی ہے، مولانا حامد رضا کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کی ولادت ہوتی ہے اعلیٰ حضرت ان کا نام تجویز فرماتے ہیں، ان کا نام رکھا گیا محمد حامد رضا۔ تو جب محمد کے ہم عدد نکالتے ہیں، محمد کے جب ہم عدد نکالتے ہیں تو 92 عدد نکلتا ہے، اور ان کی جب تاریخ ولادت کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں، یوم ولادت کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1292 کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہے، اور جب ہم حضرت حامد رضا کے عدد کو نکالتے ہیں تو عدد نکلتا ہے 1362، اور جب ہم ان کے وصال کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں وصال کی تاریخ ان کے نام ہی میں نظر آتی ہے۔ غرض کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے بڑے صاحبزادے کا نام جو تجویز فرما رہے ہیں تو اس نام میں ولادت کی تاریخ بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وصال کا سن بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیوں نہ نکلے کیونکہ وہ کس گھرانے کے فرزند تھے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی کو حجت الاسلام کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ یہ حجت الاسلام کا لقب آپ جانتے ہیں پہلے کس کا تھا؟ یہ حجت الاسلام کا لقب سب سے پہلے اگر کسی کا رکھا گیا تھا تو وہ امام محمد غزالی کا لقب تھا، حجت الاسلام ان کو کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی کو یہ لقب حاصل ہوا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا کو حاصل ہوا ہے۔ حجت الاسلام کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ حجت الاسلام اسے کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں بہت سارے علوم پر مہارت حاصل کرتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اسے حجت الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، اسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ حجت الاسلام ہے جب ان کا کوئی چہرہ دیکھ لیتا تو ایک انگریز بھی جب ان کے چہرے کو دیکھتا تو دانتوں تلے اپنی انگلیاں چبا لیا کرتا تھا، اس لیے کہ خوبصورت ہی اتنے تھے۔ آج ہم نے الحمدللہ تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، ان کے حسن کا خمار ہم پر چڑھا ہوا ہے، لیکن یقین جانیے تاج الشریعہ کو جو حسن ملا ہے یہ ان کے دادا جان مولانا حامد رضا کی خیرات تھی، اس لیے کہ مولانا حامد رضا حسن کے اعتبار سے اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، جب غیر بھی ان کو دیکھتے تو
کہہ اٹھتے کہ یہ کتنا حسین بچہ ہے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، وہی مولانا حامد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا معاملہ اتنا بلند ہے، علم کا معاملہ اتنا ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے الدولۃ المکیہ جو کتاب لکھی ہے، جب اس کتاب کو لکھا تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہابیوں کی جماعت میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ علم غیب مصطفیٰ پر اتنی مستند کتاب جو امام احمد رضا خان نے لکھی ہے، اس میں زلزلہ پیدا ہونا ہی تھا۔ اتنے دلائل کے انبار آپ نے اس کے اندر لگائے ہیں، وہابیوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ عرب کے اندر جہاں پر امام احمد رضا قیام فرماتے، وہاں پر یہ وہابی کے کچھ بڑے بڑے لوگ پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا صاحب بھی موجود تھے، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن جب اس وقت وہابی کے بڑے بڑے علماء وہاں پر پہنچے تو دروازے پر دستک دی، مولانا حامد رضا باہر آئے اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں مولانا احمد رضا سے بات کرنی ہے۔ تو مولانا حامد رضا صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ بولے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے الدولۃ المکیہ، اس پہ ہمیں کلام کرنا ہے، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ مولانا حامد رضا اندر جاتے ہیں، اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں کہ چند لوگ آئے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ الدولۃ المکیہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس پر بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت کے سر میں اس وقت بہت شدت کا درد ہو رہا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تم ہی جا کر بات کر لو، ابھی چھوٹی عمر کا عالم ہے، ابھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ تو جب مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ ان وہابیوں کے پاس آتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے، ابا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خود تم سے آ کر کلام کروں، میں خود تم سے بات کروں۔ تو وہابی کے علماء اوپر سے نیچے تک مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، تم ہم سے کیا گفتگو کرو گے، تم ہم سے کیا بات کرو گے؟ مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے ایک بار بات تو کر لیجئے، مجھ سے ایک بار گفتگو تو کر لیجئے، اگر ٹھیک ہے میرے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹیں گے لیکن پہلے مجھ سے گفتگو کیجئے، اگر میری باتوں سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو پھر میں ابا کو جا کر بلا کر لے آؤں گا، پہلے آپ مجھ سے گفتگو کیجئے۔ تو وہ وہابی کہنے لگے کہ ہم عربی میں گفتگو کریں گے، کیا تم عربی جانتے ہو؟ مولانا حامد رضا کہتے ہیں ہاں تھوڑی بہت جانتا ہوں۔ تو بولے ٹھیک ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ وہابی لوگ عربی میں اعتراض کرتے ہیں، جیسے ہی ان کا اعتراض ختم ہوتا ہے وہیں پر مولانا حامد رضا عربی میں جواب دینا شروع کرتے ہیں، اور جو عربی میں وہ جواب دیتے ہیں تو وہابی کے جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ مولانا حامد رضا ہم تو تمہیں بچہ سمجھ رہے تھے لیکن تمہاری عربی پر جو عبور تمہیں اللہ پاک نے دیا ہے، تمہاری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ہمیں ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت کے فرزند کا یہ عالم ہے تو تمہارے ابا احمد رضا کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، علماء اہل سنت۔ یہ ہے مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ کے علم کا مقام۔ اور سنیے علم کا مقام کی بات آئی تو سنی اور وہابی کے بیچ میں ایک بیٹھک ہوئی، وہ بیٹھک اتنی طول پکڑ گئی کہ وہ بات مناظرے تک پہنچ گئی۔ اب وہ بات جب مناظرے تک پہنچی تو لاہور جگہ طے ہوئی تھی مناظرے کے لیے، اور دیوبندیوں کی طرف سے جانتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا تھا؟ نام بہت مشہور ہے اس حدیث کا، اشرف علی تھانوی، اس کو منتخب کیا تھا، اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے حجت الاسلام کا انتخاب۔ حجت الاسلام لاہور پہنچ گئے، مناظرے کے اسٹیج پر پہنچ گئے۔ مناظرے کے اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خبیث آیا نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کے صاحبزادے ہیں، جانتا تھا کہ کس کے صاحبزادے ہیں، وہ نہیں آیا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب مناظرہ ہوتا ہے تو اہل سنت و جماعت کی طرف سے کوئی شخص ہوتا ہے اور وہابی کی طرف سے کوئی شخص ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کافی افراد بھی ہوتے ہیں۔ تو وہابی کے بہت سارے افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مولوی نہیں آیا
اور جب وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے تو دیکھتے دیکھتے ایک شخص پکار اٹھا، ارے ان کے چہرے کی طرف دیکھو اور ہمارے چہرے کی طرف دیکھو، پتہ چلتا ہے چہرے کی طرف دیکھنے ہی سے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ خاص بات اور بتاؤں اس مناظرے کی آپ کو، آج وہاں بھی لوگ اس بات کا بہت اعلان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں، ڈاکٹر اقبال ہمارے ہیں۔ اس مناظرے کے اندر ڈاکٹر اقبال بھی موجود تھے، اور جب حجت الاسلام نے ڈاکٹر اقبال کو ان کی کفریہ عبارتیں بتائی تو ڈاکٹر اقبال نے جب ان کی کفریہ عبارتیں دیکھی تو کہنے لگے اللہ اکبر، مولانا یہ ایسے لوگ ہیں ان پر تو آسمان ٹوٹ جانا چاہیے، ان پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹا، ان پر آسمان کیوں نہیں برسا؟ تو اس وقت ڈاکٹر اقبال نے جب ان کے کفریہ عقائد پر اطلاع پائی تو اسی وقت کہہ دیا کہ مولانا تم لوگوں کی جو جماعت ہے وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ عاشقوں کی جماعت ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا کہنا تھا۔ اور جب وہ مناظرہ وہاں پر نہیں ہوا تو کسی ہندوستانی نے کیا ہی پیاری بات کہی تھی کہ ہندوستان میں دھوم کس کی ہے معلوم ہے، لاہور میں دولہا حامد رضا ہے، حامد رضا ہے، حامد رضا ہے۔ ملت اسلامیہ وہ حجت الاسلام جب ادے پور کی سرزمین پر، ادے پور کے ایک علاقے میں آپ کی تقریر تھی تو آپ تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر اتنے جوش و خروش میں آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک زخم تھا جس کی وجہ سے آپ نے جب کرسی پر اپنے ہاتھ کو مارا تو وہ زخم کا پھوڑا باہر نکل آیا اور آپ کو شدت کی تکلیف ہوئی اور آپ اسی وقت بے ہوش ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ ایک بات اور میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب حضور حجت الاسلام کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے ان کی ولادت کے وقت فرمایا تھا حامد منی وانا من الحامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا ہے اور ان کے بڑے صاحبزادے کا نام حامد رضا ہے، تو جو حروف احمد میں ہے وہی حروف حامد میں بھی نظر آئیں گے۔ الف ہا میم دال اگر احمد میں ہے تو ہا الف میم دال حامد میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹوں کے درمیان تو برادران ملت اسلامیہ عرض یہ کرنے لگا تھا کہ ادے پور کی سرزمین پر یا ادے پور کے کسی علاقے میں حضور حجت الاسلام تقریر فرما رہے تھے، ہاتھ کا پھوڑا تھا وہ باہر نکل آیا، کرسی پر بے ہوش ہو گئے۔ پاس ہی میں ایک عیسائی کا کلینک تھا، عیسائی کے کلینک کے پاس جا کر پہنچتے ہیں، عیسائی کے کلینک کے پاس جب جا کر پہنچے تو عیسائی شخص نے وہ ہاتھ دیکھا اور کہنے لگا کہ مولانا اب سے یہ زخم پال رہے ہو؟ مولانا حامد رضا علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ سوال مت کرو، علاج کرو۔ ڈاکٹر عیسائی کہنے لگتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا ہوگا، تو مولانا حامد رضا حجت الاسلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو رکے کیوں ہو، جلدی سے آپریشن کرو۔ تو وہ ڈاکٹر چھری لے کر آیا، بلیڈ لے کر آیا، قینچی لے کر آیا اور سوئی لے کر آیا، دھاگا لے کر آیا۔ جب حجت الاسلام نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو کہنے لگے ارے ڈاکٹر کیا پاگل ہو گئے ہو، یہ اتنی ساری چیزیں کیوں لے کر آئے ہو؟ اور عیسائی ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ مولانا ہم تمہارے ہاتھ کو پلا کاٹیں گے، اس کا گوشت باہر کریں گے اور اس میں فاسد مادے کو نکالیں گے، تمہارے ہاتھ کی صفائی کریں گے اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ کو سل دیں گے۔ مولانا حامد رضا مولانا حامد رضا کہتے ہیں کیا مجھے درد نہیں ہوگا؟ تو بولے مولانا کوئی درد کی بات نہیں ہے، میرے پاس یہ ایک انجیکشن ہے، اسے تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں پش کروں گا، ریڑھ کی ہڈی میں لگاؤں گا جس سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے، تو اگر میں تمہارا ہاتھ بھی نکال لوں گا تو تمہیں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ مولانا حامد رضا نے اس عیسائی ڈاکٹر کے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں پکڑ دی اور کہنے لگے کہ خبردار مجھے بے ہوش نہ کرنا۔ وجہ کیا ہے مجھے بے ہوش نہ کرنا؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے آج تک سرکار کا دیدار نہیں کیا ہے، میں ہمیشہ اسی امید پر رہتا ہوں کہ کب سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، کب سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اگر تو نے مجھے بے ہوش کیا اور اس وقت سرکار تشریف لا رہے ہوں گے تو میں کیسا ان کا دیدار کروں گا، میں کیسے ان کی زیارت کروں گا؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگتا ہے کہ مولانا اب بتائیں تمہارا علاج کیسے کرے؟ بولے جیسے میں کہتا ہوں ویسے میرا علاج کرو، تمہارے پیٹ کو گھما دیا جائے، تمہارے بستر کو گھما دو اور میرا چہرہ اور میرا سر مدینے کی طرف کر دو تاکہ میں اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر دو، اور جیسے ہی سرکار کا روزہ مجھے نظر آئے گا تو میں اپنے ہاتھ کو ویسے ہی بڑھا دوں گا۔ ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا اور پھر
مولانا حامد رضا نے یہ بھی کہا تھا کہ میں میرے ابا کا لکھا ہوا سلام پڑھوں گا، میں میرے ابا کا لکھا ہوا سلام پڑھوں گا، جب میں 3 شعر پڑھوں تو میرے پیروں کے اندر چونٹی کاٹنا، اگر میں پیروں کو کھینچ لوں تو مجھے 3 شعر اور پڑھنے کی اجازت دینا، اگر تم دیکھو کہ میں نے اپنے پیروں کو نہیں کھینچا تو تم اپنا کام چالو رکھنا، تم اپنا کام شروع کر دینا۔ اب مولانا حامد رضا کا آپریشن شروع ہو رہا ہے اور آپ ادھر صلاۃ و سلام شروع کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع برم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ڈاکٹر چوٹی کاٹتا ہے، آپ پاؤں پیچھے کھینچ لیتے ہیں، پھر 3 شعر اور پڑھتے ہیں، جب 3 شعر آگے کے پڑھنے کے بعد ڈاکٹر پھر چوٹی کاٹتا ہے، لیکن اب آپ پیر پیچھے نہیں کھینچ رہے ہیں، آپ پیر پیچھے نہیں کھینچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنا شروع کر دیا، فاسد مادوں کو نکالا، ادھر سلام ہو رہا ہے، ہاتھ کو صاف کیا، ادھر سلام ہو رہا ہے، اور ہاتھ کو سلنا شروع کیا، ادھر سلام ہو رہا ہے۔ جب مولانا حامد رضا حضور حجت الاسلام اس شعر پر پہنچتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت، بے لاکھوں سلام، ان عیسائی ڈاکٹر آپ کے پیروں کو پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مولانا آپ بعد میں مدینے جاؤ گے، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مدینے پہنچاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کہ خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی علم ہے وہ میرے بڑے بھائی ہی کا دیا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا خاندان ایسا خاندان ہے جو علم سے بھی بھرپور ہے اور کراماتوں سے بھی بھرپور ہے، اس لیے کہ جب علامہ نقی علی خان کرامت دکھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی ذات بن کر وہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، جب اعلیٰ حضرت کرامت دکھاتے ہیں تو حجت الاسلام اور مفتی اعظم جیسی ذات بن کر ظاہر ہوتی ہے، جب حجت الاسلام کرامت دکھاتے ہیں تو وہ کرامت مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور جب مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان کرامت دکھاتے ہیں تو وہ کرامت تاج الشریعہ بن کر ظاہر ہوتی ہے، تاج الشریعہ کرامت دکھاتے ہیں تو وہ کرامت قائد ملت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، سبحان اللہ۔ تبھی تو آج اہل سنت کا بچہ یہی پکارتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ارے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔